اور بلکہ میں عرض کروں کہ آج تو ہم لوگوں پر الزام آتا ہے کہ ہم اقلیتوں یعنی غیر مسلم لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، اور جناب یہ ان کو دیکھ کے راضی نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ ہم ہر ظلم و ستم روا رکھتے ہیں۔ حالانکہ میرا ایمان اور یقین یہ ہے، اور جس کو میں صرف زور بیان سے نہیں بلکہ حقائق کی روشنی میں ثابت بھی کر سکتا ہوں، کہ اقلیتوں کے ساتھ جو حسن سلوک اسلام نے جو درس دیا ہے، چلیے اسلام تو اپنی جگہ پر ہے، یہاں پاکستان کے اندر جو اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں وہ دنیا میں کسی اور کو حقوق نہیں ہیں۔ اور اس کے لیے یہ میں ایک بات آپ کو بیان کرتا چلوں، شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے میں صرف ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہوں، زور بیان سے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، ہمیں آئینی طور پر حق حاصل ہے کہ ہم اپنا منتخب نمائندہ ہم چنیں، ہم ووٹ دیں، ہم چنتے ہیں۔ کسی ایم این اے کو، ایک ایم این اے کو ہم چن سکتے ہیں، ایک ایم پی او کو چن سکتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو اقلیتی باشندے ہیں ہمارے، اگر یہاں کوئی کرسچن ہے، اگر کوئی ہندو ہے، اگر کوئی قادیانی ہے، تو اسمبلی کے اندر اقلیتوں کے نمائندے بھی ہوتے ہیں نا، تو اقلیتوں کو یہ حق تو ہے کہ وہ جنرل الیکشن میں ووٹ دیں، جو بھی یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس کو ووٹ دیں، اور ساتھ ہی ان کو یہ حق بھی ہے کہ وہ اپنا، اگر کرسچن ہے تو وہ اپنا کرسچنز کے جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ووٹ دیں، اگر کوئی ہندو ہے تو جو ہندو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں وہ اس کو بھی ووٹ دیں، اگر کوئی قادیانی احمدی ہے تو وہ اس کو بھی ووٹ دیں۔ یعنی ہمیں ووٹ، ایک ووٹ دینے کا حق ہے، انہیں دو ووٹ دینے کا حق ہے۔ ہم ایک نمائندہ چن سکتے ہیں، وہ دو نمائندے چن سکتے ہیں۔ تو معاف کیجئے، پھر یہ بتائیے کہ جس کو ایک ووٹ ڈالنے کا حق ہے اس کو زیادہ پریویلیج ملا ہے، یا جس کو دو ووٹ ڈالنے کا حق ہے اس کو زیادہ پریویلیج ملا ہے؟ یہ تو خود، یعنی یہ تو دو اور دو چار کی بات ہے نا، یہ قیاس و گمان کی بات نہیں ہے، یہ زور بیان کی بات نہیں ہے، یہ صرف اسی طرح کسی کو خواہ قائل کرنے کی ضرورت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بنیادی حقیقتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ اور یہ صرف ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک تسلسل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے عظیم الشان شاگردوں میں ہیں، اور جن کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب ملا ہے۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے۔ ایک مسلمان شخص اس یہودی سے پوچھتا ہے، بھائی تم اپنا مکان بیچتے نہیں؟ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر اچھے دام ملیں گے بیچ بھی دوں گا۔ وہ مسلمان کہتا ہے کہ ہاں بھائی کتنے دام مانگتے ہو، کتنے میں بیچو گے؟ اچھا جیسا اس یہودی کا مکان تھا، اس ٹائپ کی مکانوں کی جو مارکیٹ ویلیو تھی وہ تقریباً 1000 دینار تھی۔ اس یہودی نے کہا کہ میں اگر مکان بیچوں گا تو 2000 دینار میں بیچوں گا۔ تو مسلمان نے کہا کہ اگر اتنے پیسوں مانگو گے تو پھر تو سودا نہیں بنے گا نا بھائی، تمہیں نہیں پتا کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، مارکیٹ میں اس کے ساتھ کے مکان 1000 دینار میں مل جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ مکان کی قیمت تو 1000 دینار ہے، لیکن 1000 دینار جو ہے وہ عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے۔ اچھا وہ مسلمان چڑ گیا نا، اس نے کہا کہ کیوں ہمیں بیوقوف بناتے ہو؟ بھئی ہمسائیگی کا اگر کوئی شرف، کوئی فضیلت، کوئی احساس ہوگا تو ہمیں ہوگا نا۔ تو تو یہودی ہے، تو نے کیا ان سے قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، کیا مسئلے مسائل جاننے ہیں؟ کیا مذاق ہے؟ بھئی سیدھا سادہ کہہ دے کہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہے، ایک جذباتی استحصال ہے کہ تو ہمیں اس طرح جوش دلا کے اور ہم سے پیسے اور زیادہ لینا چاہتا ہے، اور کیا ہے جی ہمسائیگی کی قیمت؟ یہ کوئی مسلمان کہتا تو ماننے کی بات تھی، تو یہودی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں آ کے بسا ہوں تو آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو میرے بچے بھوکے سوئے ہوں۔ حضرات مکرم یہ کسی عام شخص کی بات نہیں ہے، یہ عبداللہ بن مبارک جیسی ہستی کا فعل ہے، اور پھر یہ کہ
وہ کسی محض ہمسائیگی کے حقوق کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک یہودی کی بات ہو رہی ہے، غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں کن راستوں پر چلنے کی تلقین کرتا ہے اور ہم سے کیا توقع رکھتا ہے، ہم کس طرح کا اخلاق برتیں۔